السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے۔ تو آج ہم ایک نیو ناول سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، اس کا نام ہے تراشتا ہے سفر، از قلم فاقرہ جبین۔ پارٹ 1 ہم نے ریڈ کرنا ہے، تو ہم سٹارٹ لیتے ہیں۔ بلیک جینز، وائٹ کلر کی ڈھیلی ڈھالی شرٹ اور اس پر بلیک کارڈیگن پہن کر میں نے اسکارف گلے میں ڈالا تھا اور گاڑی کی چابی اٹھا کر کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے جوں ہی میری نظر موبائل پر باتیں کرتی مما اور ان کے ساتھ شام کے اخبار میں مرحمت احتشام احمد پر پڑی تو میرا موڈ بری طرح بگڑ گیا تھا۔ کیا ضروری تھا کہ یہ دونوں اس وقت یہاں موجود ہوتے؟ میں نے تلخی سے سوچا تھا اور پھر ان دونوں کو مکمل نظر انداز کر کے میں نے بیرونی دروازے کا رخ کیا تھا۔ شانزے بیٹا کہاں جا رہی ہو اس وقت؟ وہی شہد کی مانند میٹھا نرم لہجہ تھا، مگر میرے جسم میں چنگاریاں سی پھوٹنے لگی تھی۔ میں سنی انسنی کرتے ہوئے سر جھٹک کر آگے بڑھی تھی۔ شانزے، میں نے کچھ پوچھا ہے تم سے؟ احتشام احمد کی قدرے بلند آواز نے مجھے ٹھٹکنے پر مجبور کیا تھا۔ مگر میں آپ سے بات کرنا نہیں چاہتی، میں نے پلٹ کر زہر کن لہجے میں کہا تو ایک لمحے کے لیے ان کے چہرے پر سرخی سی دوڑ گئی، مگر وہ ضبط کے ہنر سے بخوبی واقف تھے، اس لیے اگلے ہی لمحے وہ بالکل نارمل ہو گئے تھے۔ البتہ مما کے چہرے پر ناگواری کی شدید تاثرات ابھر آئے تھے۔ بٹ نونسنس شان، یہ تم کس لہجے میں بات کر رہی ہو؟ انہوں نے موبائل آف کر کے سائڈ ٹیبل پر پٹکا۔ احتشام احمد تمہارے باپ کی جگہ ہے، ان کا تنبیہی انداز میں کہا گیا جملہ تیر کی طرح میرے دل میں پیوست ہو گیا تھا۔ مما پلیز، میں ایک دم چیخ اٹھی تھی۔ میں 1000 بار آپ سے کہہ چکی ہوں کہ یہ شخص آپ کے ہسبینڈ کے کھانے میں تو فٹ ہو سکتا ہے مگر میرے باپ کی جگہ کبھی نہیں لے سکتے۔ ان کا کہا گیا ایک جملہ ہی جیسے مجھے بھٹی میں جھونک گیا تھا۔ اپنی بات کہہ کر میں رکی نہیں تھی، بلکہ اپنے پیچھے پوری قوت سے دروازہ بند کرتے ہوئے میں باہر نکل آئی تھی، اور معلوم نہیں ایسے کسی بھی موقع پر اتنا زور آور، اتنا ڈھیر غصہ میرے دل میں کہاں سے امڑ کر آتا تھا۔ اس وقت بھی میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں لون میں کھلے رنگ برنگے پھولوں کی پتیاں نوچ ڈالوں یا قطار در قطار رکھے گئے گملوں کو اپنی ٹھوکروں سے تہس نہس کر دوں۔ اس دیوانگی کی حالت میں جب میں گاڑی لے کر نکلی تو مجھے خود معلوم نہ تھا کہ میں کہاں جا رہی ہوں، اور جب ایک طویل سنسان سڑک پر گاڑی دہراتے ہوئے میں تھک گئی تو بے اختیار ہی میرا پاؤں بریک پر جا پڑا۔ اوہ میرے خدا! میں نے تھک کر دونوں ہاتھ اپنی گود میں گرا لیے اور سر سیٹ کی پشت سے ٹکا دیا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کسی بہت بڑے محاذ پر لڑتے لڑتے میں نے ڈھال ہو کر رہ گئی تھی۔ ہاں، شاید یہ جنگ ہی تو ہے جس میں تنہا لڑتے لڑتے میں خود سے بھی جدا ہوتی جا رہی ہوں۔ اور کیا یہ ضروری ہے کہ میں اس واقعے میں کمپرومائز کر کے مما کو مکمل طور پر فاتح قرار دے دوں؟ میں نے اپنے آپ سے سوال کیا۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ پاپا کا ہارا ہوا وجود میری نظروں کے سامنے آ گیا۔ کاش پاپا آپ میرے سامنے ہوتے تو میں ایک بار آپ سے ضرور پوچھتی کہ آپ نے اتنی جلدی زندگی کیسے ہار دی۔ تھوڑی جدوجہد تو کرتے، پھر دیکھتے آپ کی شان سے آپ کے لیے کیا کرتی، مگر آپ نے تو اپنی ناؤ میں سوراخ ہوتے دیکھ کر پتوار ہی پھینک دیے۔ ذرا مڑ کر دیکھتے تو صحیح پاپا۔ آپ کی شان سے اپنے دونوں ہاتھ آپ کی طرف بڑھائے آپ کو سہارا دینے کے لیے کھڑی تھی، مگر پاپا آپ نے دیکھا ہی نہیں۔ میرے وجود میں سارا غم و غصہ، ساری تلخی گرم سیال کی صورت میری آنکھوں سے بہہ نکلی تھی۔ اور مجھے لگتا ہے پاپا جانی، میں آج بھی آپ کو سہارا دینے کے لیے اپنے دونوں ہاتھ بڑھائے دریائے کنارے کھڑی ہوں۔ ٹھک ٹھک، مجھے محسوس ہوا جیسے کوئی گاڑی کا شیشہ بجا رہا ہے۔ بمشکل میں نے اپنی جلتی آنکھیں کھول کر دیکھا، وہ جو کوئی بھی تھا میری آنکھیں کھولتے ہی ایک دم سیدھا ہو گیا، حتیٰ کہ میں اس کی شکل بھی ٹھیک طرح سے دیکھ نہیں پائی۔ باہر آئے، گاڑی کا دروازہ کھولے، بہت سادہ سے انداز میں کہہ رہا تھا۔ کون ہے؟ کیا کرنے والا ہے؟ میں ششدر سی بیٹھی رہ گئی۔ محترمہ، میں آپ سے کہہ رہا ہوں باہر تشریف لے آئیں، خاصے مہذبانہ انداز میں کہا گیا تھا۔ میں حیران پریشان سی کھلے دروازے سے باہر آ گئی۔ آنسو پوچھ لیجیے۔ اس نے براؤن کلر کا رومال میری طرف بڑھایا تھا، اور میں اس اچانک صورتحال پر اس طرح شرمندہ ہوئی تھی کہ میں ساکتہ ہی اس کی طرف سے رخ موڑ کر اپنے ہاتھوں کی پرس سے آنسو صاف کرنے لگی۔ اس نے کندھے اچکا کر رومال دوبارہ جیب میں رکھ لیا۔ میں نے زندگی میں بڑی طویل جدوجہد کی ہے، اور اس جدوجہد میں سب سے بیکار چیز ان آنسوؤں کو پایا ہے۔ دونوں ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں گھسائے وہ شخص بڑے اطمینان سے کہہ رہا تھا، اگر کوئی دکھ آپ کے دل میں جاگزیں ہو گیا ہے تو سمجھیں یہ آنسو دکھوں کی فصل پر بارش کا کام دیں گے، اور اگر کوئی مسئلہ ہو تو
اتنا ढेर सारा रो लेने के बाद आपको मालूम हो गया होगा कि वो मसला जून का धुआं अपनी जगह पर मौजूद है। तो जब ये आंसू हमारे किसी काम नहीं आ सकते तो क्यों ना हम इनकी जगह कुछ नया सोचें। इसने अपनी बात मुकम्मल करके मेरे चेहरे के तासुरात जानने की कोशिश की और यकीनन इसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला था, इसलिए इसने तासुब से सर हिला दिया। ये कार्ड रखिए। इसने जैसे ज़बरदस्ती अपना कार्ड मेरे हाथ में दबाया था। कभी फुर्सत मिले तो यहाँ ज़रूर आएंगा, ज़िंदगी बहुत हंसती खिलखिलाती मिलेगी आपको। वो लंबे लंबे डग भरता पलट गया तो इसने इतनी देर से झुकी हुई पलकें उठाईं। वो बहुत दराज काम में शख्स था। उजलत में अपनी कार का दरवाज़ा खोल कर वो इसमें बैठा था और जन से गाड़ी ले उड़ा था। मैं सिर्फ इसके घुंघराले बाल और चौड़ी पुश्त ही देख पाई थी। सब झुंझला कर मैंने हाथ में पकड़ा विजिटिंग कार्ड बगैर पड़े डैशबोर्ड में उछाल दिया। तो फिर मुझ पर क्या, अब मैं इसी काबिल रह गई हूँ कि सड़क पर आता जाता हर ऐरा गहरा मुझे ज़िंदगी गुजारने के असूल पढ़ाने लगे। खुद पर बुरी तरह बरसते हुए मैंने गाड़ी वापसी के लिए स्टार्ट की थी। मैं समझ में नहीं आता शानज़े, आखिर तुम्हारा मसला क्या है? वनीज़ा सख्त झुंझलाई हुई थी। मैं चुपचाप रास्ते में आती छोटी छोटी कंकड़ियों को जॉगर्स की मदद से दूर दूर तक फेंकती रही। कितने दिन हो गए हैं तुम्हें यूनिवर्सिटी से गैर हाजिर हुए? आज अगर मारे बांधे आ ही गई हो तो तुमने ढंग से कोई क्लास अटेंड नहीं की। और अभी प्रोफेसर बशीर अहमद अरशद की क्लास में तुमने किस तरह मिसबिहेव किया था, और अगर उनकी जगह कोई और होता तो 1 मिनट में तुम्हारी इंसल्ट करके क्लास से बाहर निकाल देता। मैंने उठा कर उसके सुर्ख होते चेहरे को देखा। क्यों इतनी गर्मी खा रही हो? आखिर ऐसा क्या कर दिया मैंने? बट अभी तुमने कुछ किया ही नहीं। इसके पूरे लेक्चर के दौरान तुम अपनी पेंसिल और नोटबुक से खेलती रही हो। 3 मरतबा उन्होंने तुम्हें पुकारा था, और अगर मेरे मतवजा करने पर तुम हवासों में आ ही गई थी तो ये कहने की क्या ज़रूरत थी कि सर मैंने आपका लेक्चर सुना ही नहीं? यानी कि हद हो गई। कैफेटेरिया में पहुंचकर इसने फाइल मेज़ पर पटकी और कुर्सी खींच कर बैठ गई। सैंडविच और चाय का ऑर्डर देकर मैं भी इसके सामने बैठ गई। बिल्कुल भी मेरी तरफ मतवजा नहीं थी। एक पाँव मुसलसल हिलाते हुए वो कौम का बाहर देखे जा रही थी, गोया मुकम्मल नाराज़ थी। वनीज़ा प्लीज़ अपना मुंह दुरुस्त कर लो। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं तुम्हारी नाराज़गी बर्दाश्त कर सकूं। मैंने बहुत संजीदगी से कहा था। इसने एक नज़र मुझे देखा और गालिबन इसने एक नज़र में ही मेरी कैफियत को जांच लिया था। इसलिए एक तवील और गहरा सांस लेकर इसने गोया अपना सारा गुस्सा बाहर निकाला और फिर नरमी से मुझे देखने लगी। शान, तुम मुझसे वो सब क्यों नहीं कह देती जो तुम कहना चाहती हो? क्या तुम मुनासिब समझती हो कि आम रवायती से अंदाज में मैं तुम्हारी मनते करके तुम्हें इस बात पर आमादा करूँ कि तुम वो सब मुझसे शेयर करो जो तुम्हारे दिल में है? क्या तुम्हें नहीं मालूम शान कि तुम्हारी बेचैनी मुझे किस कदर अजियत देती है? मैंने मेज़ की खुरदरी सतह से नज़रें हटा कर इसे देखा। उसकी आंखों में हल्की हल्की नमी तैर रही थी, और ये वनीज़ा उस्मान जो मेरे दुख को बिना जाने ही खुद को अजियत दे रही थी, अगर ये जान ले कि मैं इस वक्त किस करब में मुबतला हूँ तो न जाने क्या कर डाले। मगर मैं इसे ये कैसे बताऊँ कि ज़िंदगी ने अपना जो भयानक रूप मुझे दिखाया है वो इस कदर खौफज़दा कर देने वाला है कि अगर मैं इसे बयान करने लगूँ तो ज़बान मफलूज होकर रह जाती है और सारे लफ्ज़ एक एक करके चुपके किले में मुकीद हो जाते हैं। और मेरी तो ये भी समझ में नहीं आता कि तुम इस सूरत हाल में खुद को एडजस्ट क्यों नहीं कर पा रही हो? तुम तो हर तरह के हालात में खुद को डाल लिया करती थी। मनीज़ा ने सवाल अंदाज में मुझे देखा। माना कि एहतशाम माना कि एहतशाम अंकल को पापा की जगह समझना तुम्हारे लिए इज़्ज़तनाक है, मगर ये भी तो सोचो कि तुम्हारी मम्मा को मजबूरन ये कदम उठाना पड़ा है इतना वसी और इस कारोबार चलाने के लिए। इन्हें किसी ऐसे ही साथी की ज़रूरत थी जिन्हें तो जभी तो एहतशाम अंकल को इन्होंने अपनी ज़िंदगी में शामिल किया है। वो बड़े मासूमाना अंदाज में मेरी दिल कर रही थी। वनीज़ा जानू, काश मेरी मम्मा इतनी बेबस, मासूम और लाचार होती, मगर वो तो आस्तीन में छुपा ऐसा जहरीला सांप निकली जिन्होंने मौका मिलते ही मेरे पापा को डस लिया। मैंने ठंडी एक चाय का बड़ा सा घूंटा अलग से नीचे उतारते हुए अपने अंदर उबलते लावे को ठंडा करना चाहा। आज सैंडविच बहुत मज़े का है, मैंने टांग पर टांग जमाते हुए मज़े से कहा। तो मुसलसल बोलती हुई वनीज़ा एकदम खामोश हो। इसकी आंखों में ये बेतहाशा गुस्सा उमड़ आया था। ये लो पकड़ो, इन्हें भी ठूंस लो। इसने अपने सामने से प्लेट उठाकर मेरे सामने पटकी और अपनी फाइल और बैग उठाते तेज से कदम उठाती बाहर की तरफ बढ़ी।
ارے کہاں بھائی، بات تو سنو۔ میں بوکھلا کر اس کے پیچھے لپکی۔ منیزا پلیز رکو تو۔ میں بھاگ کر اس کے برابر پہنچی۔ کوئی ضرورت نہیں مجھے بلانے کی، اس نے اچھا خاصا ڈپٹ کر کہا تھا، اور اس کے ساتھ ہی اپنا بیگ ایک جھٹکے سے میرے ہاتھ سے چرایا تھا، جسے پکڑ کر میں اسے روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اگرچہ غلطی میری بھی تھی اور منیزا کو ناراض ہونے کا حق بھی تھا، مگر اس کے باوجود اس کی بات سن کر میں اپنی جگہ پر چپ سے کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی آگے بڑھ رہی تھی اور میں نہ جانے کس پر غصہ ہوتے ہوئے انگلش ڈپارٹمنٹ کے سامنے برآمدے کی سیڑھیوں پر بیٹھ گئی تھی، بوڑھی زمین کو گھورتے ہوئے۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی جب کوئی چپکے سے میرے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ چلو گھر چلیں۔ اس کی آواز میں ناراضگی کے ساتھ مفاہمت کا تاثر بھی واضح تھا۔ میں بغیر کچھ کہے اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنی جرسی کی جیب میں ہاتھ گھساتی اس کے پیچھے چل دی تھی۔ سیاہ بادل بے سمت مسافر کی طرح جانے کس دیس سے بھولے بھٹکے آئے اور سفید موتیوں کی صورت بارش کی سوگات دھرتی کو سونپ کر کسی اور منزل کی طرف رواں ہو گئے تھے۔ سردی جو پہلے کسی انہاری رقاصہ کی طرح پائل جھمکاتی پھرتی تھی، اب بڑی مہارت اور تندہی سے زمین پر رقص کرنے لگی تھی۔ قہر کی نم آلود سفید چادر نے بڑی نرمی سے پھول پتوں اور درختوں کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ دھند کی تبیز کھڑکیوں کے شیشوں اور گلاس ڈور سے چپک کر بڑی شرارت سے کمرے کی گرم ماحول کا جائزہ لے رہی تھی۔ ایسی صورت میں یونیورسٹی جانا مجھے کسی حماقت سے کم معلوم نہیں ہو رہا تھا۔ منیزا کو فون پر اپنے یونیورسٹی نہ جانے کی اطلاع دے کر میں اپنے کمبل میں مزید سمٹ گئی تھی۔ کافی کی چسکیاں لیتے ہوئے منیزا نے میرے اس فیصلے کو بہت سراہا تھا اور اس کے ساتھ ہی گھر آنے کی دعوت بھی دی تھی، جسے میں خود کو کہیں جانے پر آمادہ نہ کر پا کر سہولت سے رد کر چکی تھی۔ اور اب نہ جانے کتنی دیر سے میں ایک ہی زاویے میں کھڑکی سے باہر وسیع و عریض لون پر نظر جمائے بیٹھی تھی۔ پاپا کو یہ موسم بے حد پسند تھا، ایسی تھر تھرا دینے والی سردی میں جب مما اپنے فل ہیٹڈ روم میں بند ہو کر رہ جاتی اور میں بہت سے کمبلوں میں گھسی سردی سردی چلا رہی ہوتی، تو پاپا بڑے مزے سے کافی کا بڑا سا مگ ہاتھ میں لیے گلاس بول کے قریب روکنگ چیئر پر جا بیٹھتے اور پھر کتنی ہی دیر تک ان کی نگاہیں کبھی آسمان کی وسطوں پر ڈولتے سرمئی بادلوں میں الجھتی تو کبھی لون میں سبز گھاس پر جم کر رہ جاتی، جس پر سفید قہر بے رحمی اور صفاقی سے براجمان ہوتی تھی۔ میں اپنے کمرے سے کمبل گھسیٹتی ہوئی ان کے پاس آ کر کشن پر ڈھیر ہو جاتی۔ پاپا کیا دیکھ رہے تھے؟ کیا دیکھ رہی ہیں اتنی دیر سے؟ میں ان کے اداس چہرے کو دیکھ کر پوچھتی ہوئے ایک لمحے کے لیے چونکتے مجھے دیکھتے اور پھر ایک بہت مدھم سی مسکراہٹ ان کے نابی لبوں کو چھو جاتی، اور مسکراہٹ میں ایسی تھکن ہوتی کہ مجھے خود بخود یہ احساس ہونے لگتا جیسے پاپا اس ٹھنڈے یک ماحول میں تو موجود ہی نہیں تھے، وہ تو کسی کٹھن راستے کی مسافت طے کر رہے تھے، اپنی روح کی تمام تر دکھوں، تمام خواہشوں اور بھرپور یاسیت کا بوجھ اٹھائے، اور جیسے میرے پکارنے پر وہ ایک دم اس سفر سے لوٹ تو آئے ہوں مگر خود کو اس ماحول میں ایڈجسٹ نہ کر پا رہے ہوں۔ میں اپنے ہی دل میں ابھرنے والے خیالات کی زورش سے گھبرا کر پھر سے انہیں پکارنے لگتی اور اپنی بے تکی باتوں سے ان کا دل بہلانے لگتی۔ پاپا بتائیں نا، آپ کو اس موسم میں کون سی چیز سب سے زیادہ انسپائر کرتی ہے؟ میں ان کا بازو ہلا کر پوچھتی شان سے۔ ڈارلنگ، مجھے سردی کا موسم پورا کا پورا بے حد اچھا لگتا ہے۔ اپنے آغاز سے اختتام تک اس موسم کا ہر بدلتا منظر مجھ پر عجیب انداز سے اثر انداز ہوتا ہے۔ بدن کو کپکپا دینے والی سرد سرسراتی ہوائیں، اپنے پورے قد سے کھڑے نیم خوابیدہ درخت، یوکلپٹس کے پتوں سے قطرہ قطرہ پگھلتی ہوئی قہر اداس افسردہ شام میں گیلی یاسیت آمیز خاموشی، سیاہ گھور راتوں کا جاگتا طلسم اور گھنے بادلوں کی اوٹ سے کبھی کبھار اپنی جب دکھاتا بوڑھا چاند۔ میں تمہیں کیا بتاؤں شمسیہ کہ مجھے اس موسم کی کون سی ادا سب سے زیادہ بھاتی ہے؟ وہ مسکراتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہتے